اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا اهدنا ہمیں دکھا الصراط راستہ المستقیم سیدھا اهدنا الصراط المستقیم ہمیں دکھا راستہ سیدھا صراط الذین صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت انعام کیا تو نے علیہم جن پر صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت انعام کیا تو نے علیہم جن پر غیر المغضوب سوائے غصہ کیے ہوئے علیہم جن پر غیر المغضوب سوائے غصہ کیے ہوئے علیہم جن پر ولضالین اور نہ گمراہوں کا ولضالین اور نہ گمراہوں کا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جس کے آغاز میں ہم نے پڑھا کہ اس کا نام الفاتحہ بھی ہے، سبع من المثانی بھی ہے، القرآن العظیم بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، سورۃ الشفاء بھی ہے، سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ تو اس کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہوا، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کو سورۃ الصلاۃ کہا تو فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اس سورت کو جس کا نام سورۃ الصلاۃ بتایا، اس کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواباً کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، پھر میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔
پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نصف تو میری تعریف ہے اور نصف بندہ اپنے لیے جو ہے وہ استدعا شروع کر رہا ہے، اب جو مانگے گا اسے ملے گا۔ آج کے سبق میں یہ پڑھتے ہیں کہ بندہ اس سورت کی آخری 2 آیات میں اللہ سے کیا مانگ رہا، یا نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کر رہے ہوتے ہیں، کیا کیا ہم اللہ کے بارے میں ابتدا میں کہتے ہیں، پھر اللہ سے ہم کیا کیا مانگتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کی حمد کی، ہم نے اللہ کی تعریف کی، ہم نے اللہ کو روز جزا کا مالک کہا، پھر کہا اللہ ہم صرف تجھ سے طلب کریں گے، تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم نے اب مانگنا شروع کیا۔ پہلا مطالبہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ مہیا کر، سیدھا راستہ ہمیں دکھا، اللہ ہماری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کر۔ اب یہ ہم نے مانگا، ساتھ ہی ہم نے اللہ کے پڑھائے ہوئے سبق میں سے، اللہ کی دی ہوئی بھیجی ہوئی آیات میں سے وہی ہم نے پڑھ کے رب کے ساتھ یہ کلام بھی کیا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور کون سا سیدھا راستہ ہمیں مطلوب ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن جن لوگوں کو تو نے منتخب کر کے، پسند کر کے، چن کے، جن پر اللہ تو نے اپنا انعام کیا ہے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کی روش عطا کرنا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا کرنا، اس طرف ہماری رہنمائی کرنا۔ اور ساتھ ہی جیسے ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہوں، کوئی چیز طلب کر رہے ہوں، کوئی سودا خرید رہے ہوں، ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں چیز دے، ساتھ کہتے ہیں فلاں چیز نہ ہو، اس طرح کی نہ ہو۔ ہم بھی سورۃ الفاتحہ جب عام وقت میں پڑھ رہے ہیں یا نماز میں پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ صراط مستقیم مجھے عطا کر، اور پھر ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعامات ہوئے ہیں، اللہ جن پر تیرا غصہ ہوا ہے ان کے راستے سے ہمیں بچانا، غیر المغضوب علیہم، سوائے ان کے راستوں کے جو مغضوب علیہم۔ اردو میں کتنی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں نا، کہ کوئی کسی کو خط لکھ رہا ہے، اس کا نام ہے مرسل۔ عدالتی زبان میں کتنے ثقیل لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو جس کے نام لکھا ہے وہ ہے مرسل الیہ، یا مدعا الیہ، بڑا عام لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ مغضوب علیہ یا مغضوب علیہم، جن پر غصہ ہوا ہے، غضب غصہ، مغضوب غصہ کیا گیا، جس پر غصہ کیا گیا، اللہ ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچانا، یا ان کے راستوں پر مجھے نہ چلانا جو تیرے غصے کے حامل ہیں، جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ اور دوسرا ولضالین، اللہ جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، اللہ مجھے ان کی راہ پر بھی نہ چلانا۔ امام ابن کثیر نے رحمہ اللہ تعالی اس آیت کے آخری حصے میں مغضوب علیہم سے مراد یہودی اور ولضالین سے مراد عیسائی، یعنی نماز میں جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلانا، اور اے اللہ ہمیں یہودیوں کی روش سے بچانا، ہمیں عیسائیوں کی راہ پر چلنے سے بچانا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں یہ کلمات پڑھتے، سورۃ الفاتحہ مکمل کرتے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مکمل کرنے کے بعد جہر بہا صوتہ، آمین کہتے، اور اس آمین کا جو کہنے کا جو آواز والیوم جو ہے وہ پہلے سے بڑھا دیتے۔ تو ایسے ہی قرآن مجید کی یہ صورت جب نماز میں پڑھی جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخر میں خود بھی اور صحابہ کرام بھی بلند آواز سے آمین کہتے، اور یہ آمین کہنا نماز سے متعلقہ ہے۔ مثلا ایسے ہم نے ابھی سورۃ الفاتحہ مکمل کی، اگر کسی نے اس پر یوں ایک دعا ہے نا،
ہر دعا کے، مثلا آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ عطا کر، یا اللہ ہم سب کو یہ عطا کر، تو میں اگر اس سے مستفید ہونا چاہتا ہوں تو میں آمین کا جملہ کہوں گا، ایک تعمینی طلب کروں گا۔ لیکن قرآن کریم کی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکمل کرتے نماز میں تو صحابہ کرام جو ہے اس پر آمین کہتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی۔ کسی اور مجلس میں اگر سورۃ الفاتحہ مکمل کی کسی نے کہا تو یقیناً یہ اس کی طلب ہے، لیکن اگر کسی نے اس موقع پر آمین نہ کہا تو اس پر کوئی کلام نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔